بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی کو قائم ہوئے 40 سال کا طویل عرصہ ہوا، جو کہ میری عمر سے زیادہ ہے، اور دعوت اسلامی سے اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ اکثر لوگ مجھے سوالات بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی مولانا الیاس قادری دامت ظلہ العالی کے بارے میں کیا رائے ہے، دعوت اسلامی کیسا کام کر رہی ہے۔ میرے خیال میں آج یہ مناسب وقت ہے کہ میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اولاً تمام دعوت اسلامی والوں کو، اہل سنت کے تمام افراد کو، اور بالخصوص وہ تمام ہمارے بھائی جو دعوت اسلامی میں کسی نہ کسی ذمہ داری پر موجود ہیں، میری جانب سے دعوت اسلامی کے 40 سال مکمل ہونے پر آپ کو بہت مبارک ہو۔ خاص طور پر دعوت اسلامی کی جو مجلس شورا ہے، یعنی وہ چند افراد جو پوری دعوت اسلامی کو چلاتے ہیں، اور اخص الخاص یعنی سب سے زیادہ خاص طور پر امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو بہت مبارک ہو۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو، اور آج وہ اس بات کو جانیں کہ میرا تعلیم و تعلم کا ایک زمانہ دعوت اسلامی کے ساتھ گزرا ہے، اور اگرچہ کام اپنے طور پر مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دل ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اور جو مقصد ہے وہ بھی وہی ہے جو اصولی طور پر دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اور اس وقت بھی میرے الحمدللہ ثم الحمدللہ، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی اداروں میں تدریس کی ہے، ایک جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جو ان کا عالمی مدنی مرکز ہے، اور دوسرا الفرقان اسکالرز اکیڈمی مفتی محمد اکمل صاحب مدظلہ العالی نے جس کی بنیاد رکھی۔ تو ان دونوں اداروں میں نے پڑھایا ہے، اور آج الحمدللہ میرے سینکڑوں نہیں بلکہ آئی تھنک 1000 کے لگ بھگ شاگرد ہیں، یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، جو دعوت اسلامی میں یا الفرقان میں یا اس سے متعلقہ دیگر اداروں میں تدریس کر رہے ہیں۔ تو چونکہ شاگرد روحانی اولاد ہوتی ہے، اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے شاگردوں کو اپنی روحانی اولاد کی مانند سمجھتا ہوں، تو یہ بھی دعوت اسلامی میں مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں مدنی چینل پر، مدینۃ العلمیہ میں، جامعات المدینہ میں، یہ چند وہ شعبے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، خاص طور پر چونکہ علم اور درس و تدریس سے تعلق ہے، تو یہ تمام اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تعلق ہے جس کی بنا پر خوشی ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے اللہ نے دین کا وہ کام لیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اگر بات ہو علماء تیار کرنے کی، تو ہزاروں علماء دعوت اسلامی سے تیار ہو رہے ہیں، ہزاروں مفتیان کرام موجود ہیں۔ اگر بات ہو تصنیف و تالیف کی، تو المدینۃ العلمیہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس نے بہت بڑے درجے پر اہل سنت و جماعت کی خدمات سر انجام دی، اور اس کے علاوہ ویلفیئرز کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، اور اصلاح امت کے حوالے سے ورلڈ وائڈ بہت بڑا کام دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ اور مجھے جو اس میں خاص طور پر بات پسند ہے، وہ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت ظلہ العالی کا ایک شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ تو شروع سے، یعنی جب دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تب سے لے کر آج تک علماء اہل سنت کی رہنمائی لی گئی، بڑی قدر کی گئی۔ آج بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی دنیا میں ہم کہیں پر بھی موجود ہوں، ہمیں مل ہی جاتے ہیں اور بڑے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے جو نظر آتا ہے کہ اپنی عوام کو علماء اہل سنت کی اقتداء اور ان کی
ان کا ادب و احترام جو ہے انہیں پلایا ہے، انہیں سکھایا ہے، انہیں سمجھایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی جو شخصیت ہے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی، اس میں جو تقوی اور مستقل مزاجی، یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ میں پاکستان کی تمام بڑی خانقاہوں کو جانتا ہوں، ان کے سجادہ نشینوں کو جانتا ہوں، بڑی بڑی تنظیموں کے بانیان کو جانتا ہوں، پوری دنیا سے لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن جیسا تقوی اور جیسا اکابر کے ساتھ جڑنا اور ان کے دامن کو تھامنا، خاص طور پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی ذات کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاید روئے زمین پر جتنے چاہنے والے آپ کے ہیں کسی اور کے ہوں، مذہبی حوالے سے خاص طور پر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ شوق ہی نہیں ہے کہ میں نے یو کے جانا ہے، میں نے امریکہ جانا ہے، میں نے جو ہے وہ آسٹریلیا جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جاتے بھی ہیں تو دبئی، عرب امارات چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنا تصنیف و تالیف کا کام سر انجام دیتے ہیں، چٹائی پر سوتے ہیں، سادہ کھاتے ہیں، سادہ پہنتے ہیں، عاجزی، مسکراہٹ۔ میں اکثر اپنے مذہبی افراد کو کہتا ہوں، علماء کو خاص طور پر یا قائدین کو، کہ آپ ان کی شخصیت سے دیکھیں، اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو ہم میں ہونی چاہیے۔ اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ آج آپ نے جہاں پر دعوت اسلامی کو پہنچایا ہے، یہ بس اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، دلی جذبات تھے، اور جہاں پر بھی ہم سے لوگ جڑتے ہیں، میری تو بعض اوقات کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سے جوڑنے کے بجائے دعوت اسلامی سے جوڑ دیتا ہوں۔ الحمدللہ کہ آپ دعوت اسلامی کو جوائن کر لیجئے، کورس کرنا ہوتا ہے مختلف، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں دعوت اسلامی کے جو آن لائن کورسز ہیں وہاں پر بھیج دیتا ہوں، جامعات المدینہ میں بھیج دیتا ہوں، چونکہ جو تربیت نوجوانوں کی یہاں پر ہو رہی ہے واللہ العظیم مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو دل ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت ظلہ العالی کا سایہ تمام امت پر قائم و دائم فرمائے، ہم سب کو اپنے علماء ربانیین کا مطیع اور فرما بردار رکھے، ان کی اقتداء میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، بعض لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ آپ یقین کیجئے کہ دعوت اسلامی والے بہت تعاون کرتے ہیں، یہ میرا تو ذاتی طور پر تجربہ ہے، اور میں باہر نکل کے میں نے کام کیا، مجھے آج تک کسی فرد نے تنگ نہیں کیا، مجھے آج تک کسی فرد نے نقصان نہیں پہنچایا، الا ماشاءاللہ دو چار قسم کے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت معاملات کرتے ہیں، اس سے بڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جتنی سپورٹ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعاون دعوت اسلامی کے ساتھ رکھیں، مالی حوالے سے بھی، جانی حوالے سے بھی، اور وقتی حوالے سے بھی، تو انشاءاللہ الجلیل دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میری جانب سے تمام دعوت اسلامی والوں کو 40 سال کی جد و جہد بہت مبارک ہو، مزید ایکٹیو ہو جائیں، مزید محنت کریں، مزید پیغام قرآن و سنت کو پوری دنیا میں عام کریں، تقوی کو عام کریں، نوجوان نسل کی سوچ اور فکر کو بدلیں۔ اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ نے کی ہیں، جب سے خاص طور پر یہ مدنی ٹی وی آیا ہے، اس کے آنے کے بعد آپ نے بہت امپروو کیا ہے، چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں، بہت اچھے سلسلے آپ لے کر آئے ہیں جو میری نظروں سے وقتاً فوقتاً گزرتے ہیں، اور امت مسلمہ اس سے بہت کچھ سیکھ رہی ہے۔ اور آج بھی دعوت اسلامی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ایک قدم بھی علماء کی رہنمائی کے بغیر نہیں اٹھاتے۔ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں، کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے تو پہلے مفتیان کرام کی مشاورت ہوتی ہے، وہ جواز کی بات دیتے ہیں، جواز کی بات کرتے ہیں کہ ہاں اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو کرتے ہیں، ورنہ باز رہتے ہیں۔ اور سب سے جو مجھے بڑی پسندیدہ بات ہے وہ ہے رجوع مولانا الیاس قادری دامت ظلہ العالی کا، کہ ایک لمحہ نہیں لگاتے اور اسی محفل میں اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ورنہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں رجوع کیوں کروں، یا رجوع کرنے سے میری ذات یا میری شخصیت پر اثر آ جائے گا۔ نہیں، برسر محفل لاکھوں لوگوں کے سامنے میڈیا پر 20 بار رجوع کر چکے ہیں، تو اس عادت کو بھی اپنانا چاہیے۔ عاجزی، انکساری، ملنساری، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ، خیر خواہی،
دعائیں دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک قائد میں اور ایک پیر میں اور ایک مذہبی شخصیت میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے، مزید عروج عطا فرمائے، تاکہ ہماری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل کو بھی ٹھنڈک ملتی رہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنہ بازوں کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ اس تحریک کو محفوظ فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دام ظلہ العالی کو تادیر قائم و دائم فرمائے، ان کے سائے کو تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کی اطاعت میں تمام افراد کو اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔